اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے واسطے آسمان سے علم اتارا اور عملی طور پر انبیاء علیہ السلام کو نمونہ بنایا کہ ہر کام کو کر کے بتاویں تاکہ لوگ اپنی زندگی کا نظام صحیح بناویں اور زندگی اچھی گزار کر خود بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاویں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاویں۔ اور چونکہ انسانی زندگی کا تعلق اور دار و مدار صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، دنیا کے بعد آخرت کا ایک بڑا مرحلہ ہے اور وہاں کی ابدی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے بھی اپنے آپ کو اور اپنے اس وقت کو مفید بناویں تاکہ وہاں کے خسارے سے بھی انسان بچ جائے اور وہاں ابدی جو زندگی ہے وہ راحت والی، عافیت والی، عزت والی گزارے۔ آخرت ایک حقیقت ہے، آخرت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور اسلام چونکہ اب سارے انسانوں کا مذہب ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بڑی تفصیل ہے تاکہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھاوے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، ایک ایک چیز کو کھولا گیا ہے۔ موت کا تذکرہ ہے اس لیے کہ موت ایک حقیقت ہے، آدمی اس سے کتنا بھی بھاگے، موت سے آدمی کتنا بھاگے، لیکن کہیں بھی جا کر موت انسان کو پکڑ لیتی، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے وہ بھی دنیا سے گئے، اولیاء آئے وہ بھی دنیا سے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کی حکومتوں کا ڈنکا بجتا تھا، کوئی آدمی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی آدمی کوئی دوسرا بادشاہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا ان کی حکومت میں۔ اور دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والے ہیں، اَيْنَ مَنْ سَادُوا وَشَادُوا وَبَنَوْا هَلَكَ الْكُلُّ فَلَمْ تُغْنِ الْحِيَلُ۔ کہاں گئے جو بڑے بڑے قافلوں کی سیادت کرتے تھے، بڑے بڑے قافلوں کو لیڈ کرتے تھے، ان کی ایک آواز پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اور کہاں گئے جنہوں نے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائی ہیں جو آج بھی دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی۔ مصر کے پیرامڈ جو ہیں عالی شان بنائے ہوئے ہیں، صدیوں گزر گئے، ہزاروں سال ہو گئے، ابھی تک محفوظ ہے، باقی ہیں۔ وہ ان لوگوں نے بنائے تھے جن کا آج نام و نشان نہیں۔ ہلک الکل فلم تغن الحیل، یہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان کے ہیلوں نے ان کو کام نہیں دیا، انہوں نے زندگی جینے کی بڑی تدبیریں کی، بڑی تدبیریں کی کہ کسی طرح زندہ سلامت رہ جاوے، دوائیاں کھائی، حکیموں کے نسخے کھائے اور عاملوں سے دم کروایا، وہ پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے۔ ہلک الکل فلم تغن الحیل، سب کے سب ختم ہو چکے۔ زندہ رہنے کی بڑی تدبیریں کی انہوں نے، لیکن جب اللہ کا امر آیا تو وہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ ایسی حقیقت ہے۔
یہ آخرت کا گیٹ ہے، عالم آخرت کا یہ گیٹ ہے، وہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے کہ آدمی بچنے کی بڑی تدبیریں کر کے بچتے بچتے مر جاتا ہے، مرتے مرتے کوئی بچا نہیں آج تک، واضح مرتبہ وہ تو ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچ گیا، لیکن اس کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ 6 منزل سے گرا نیچے آیا ہوا، لیکن اس کی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور ایک آدمی بند محفوظ کمروں میں تھا کہ کہیں سے کوئی مچھر بھی نہ کاٹے اس کو، اور ذرا کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، لیکن اس کی لکھی ہوئی موت تھی۔ تو زیادہ تر دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں، جان بچاتے بچاتے مر جاتے ہیں، اور آخرت کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر، وہ قیامت تک آدمی قبر میں رہے گا، اور وہاں کے حالات ہیں قبر کے، کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں، قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، قبر کے حالات، تفصیلی حدیثیں ہیں ان کے حالات پر۔ جب مومن بندہ ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک، ویلکم، خوش آمدید، تیرا آنا مبارک ہے، کہ یہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں مجھے تجھ سے زیادہ محبت تھی، جتنے لوگ زمین پر تھے، اور اس کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے، قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل شیشے لگا کے کمروں کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا کمرہ ہے، 2-3 طرف شیشے لگا، ایسا لگتا ہے بہت بڑا ہے، یا کوئی اسکرین لگا دی اور اسکرین پر کیمرہ گھماؤ، ہزاروں کلومیٹر تک جاتا رہے گا، تو ایسا لگے گا کہ وہ دور تک آدمی دیکھتا ہے نا، ایک عکس ہے اس کا سمجھنے کے لیے، وہ تو ایک حقیقت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن سمجھنے کے لیے ایک عکس ہے یہ۔ ایسے قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آدمی نعمتوں سے وہاں محظوظ ہوتا رہے گا اور خوشحال ہوگا وہ۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں مومن بندے کو، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، پیچھے چھوٹ رہا ہے اس کا کوئی خوف مت کرو اور آگے کا کوئی غم نہ کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کا حال ویسا ہی رہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں تو دنیا کے حالات اور دنیا کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے ذاتی طور پر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے دکھ دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ دیکھ کر، باقی وہ اپنے ذات اپنے بارے میں بے فکر ہوتے، بے خوف ہوتے، وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ احوال ہیں آخرت کے، اس میں قبر جو ہے وہ پہلی چیز ہے، اس کا گیٹ موت ہے، وہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے اور پھر قبر میں جاتا ہے۔ وہاں ہر انسان کو قیامت تک ٹھہرنا ہے۔ کوئی دنیا میں رہا 50 سال لیکن قبر میں 500 سال رہے گا، کوئی دنیا میں رہا 60 سال، قبر میں 1000 سال سے ہیں، اور باقی کتنے سال باقی ہیں وہ بھی وہاں رہنا ہے اس میں، جو ایک حقیقت ہے۔ لیکن چونکہ احوال آخرت کے مذاکروں سے ہم غافل ہیں، اس لیے قبر کی تیاری کم ہے، قبر کی تیاری کہ وہاں کی تیاری کیا ہے۔ حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی راحت کا سامان جن اعمال میں بتایا ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اچھے کام ہیں۔ حدیثوں میں کہ نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، اس کا صدقہ خیرات ایک طرف، اس کی نیکیاں اس کے ارد گرد ہوگی، اور نیکیوں کے بقدر آدمی کو وہاں راحت ہوگی، پیسوں کے بقدر نہیں ہوگی۔ کہ آدمی یہاں زیادہ بیلنس چھوڑ کے گیا ہے تو قبر میں اس کو راحت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آدمی زیادہ راہ خدا میں لگا کر گیا ہے، جان اور مال دونوں، اللہ کا جو تقاضا اپنے بندوں سے دونوں چیزوں کا ہے، یہ جان اور مال دونوں کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے گیا ہے،
اس لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے وہ 3 بھائیوں کی کہ مرنے والا اپنے پیچھے 3 وارث اس کے جو ہے 3 بھائی، اس میں ایک بھائی جو ہے اس کا مال ہے وہ تو گھر میں رہ جاتا ہے۔ عرب کے پرانا دستور یہ تھا کہ مال بھی ساتھ جاتا تھا قبرستان تک، مال کو بھی لے کر جاتے تھے، اس کا جو مال ہوتا تھا قبرستان کر لے جاتے تھے، پھر اس کو دفن کر کے واپس لے کے آ جاتے تھے۔ لیکن اپنے یہاں تو وہ دستور بھی ختم ہے کہ وہاں تک بھی نہیں جائے گا وہ، کہ مال گھر میں رہ جاتا ہے۔ پھر نمبر 2 پر اس کے رشتہ دار، عزیز اقارب ہیں، اس کے دوست ہیں، محلے والے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عام مسلمان ہیں، جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ انسان کو قبرستان تک لے جاتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں سے آدمی کی ہمیشہ کی جدائی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جدا، مال یہی چھوٹ گیا، رشتہ دار عزیز اقارب قبرستان تک گئے اور وہاں سے اس کو دفن کر کے مٹی ڈال کر اس سے وہ جدا ہو گئے۔ اب آدمی اکیلا تنہا ہے، اس کا ساتھی کون ہے؟ تنہا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں ایک دن نہیں رہ سکتا اکیلا، اکیلا نہیں رہ سکتا انسان، اس کا ساتھی اس کا نیک عمل ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ انسان کا ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ اس کے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو جائے گی اور ان چیزوں سے انسیت ملے گی۔ جیسے چیزوں سے انسیت یہاں ہو گئی ہے، چیزوں سے یا جانوروں سے بعضوں کو انسیت ہوتی ہے، بکری سے، طوطے سے، کبوتر سے، تو ان کو مل گیا تو وہ اس میں مانوس رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور بعض لوگوں کو چیزوں سے انسیت ہو جاتے، اور اس وقت اس زمانے میں دنیا کی اکثریت وہ ہے کہ جن کو موبائل سے انسیت ہے، موبائل وہ ان کو دے دو تو اب ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹے بچوں کو پکڑا دیا تو 4-5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، نہ امی کو پریشان کریں گے نہ ابا کو ستائیں گے، انسیت ہو گئی اسے۔ بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں بھر لیے بیٹھے ہیں، یہ انسیت کی مثال ہے۔ اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے کمرے میں، پہلے یہ تھا کہ آدمی گھر میں کوئی نہیں تو باہر نکل جاتا تھا، یار اکیلا کیا کروں میں گھر میں، کسی کے پاس بیٹھتا تھا یہاں وہاں۔ اب تو بیٹھے ہوئے بھی اکیلے ہو جاتے ہیں کہ انسیت دوست سے زیادہ موبائل سے، کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے تک بیٹھے، لیکن انہوں نے آپس میں بیٹھ کر باتیں کم کی ہیں، موبائل زیادہ دیکھا ہے۔ گھر میں آدمی ہے تو گھر میں آدمی رہا 4 گھنٹے، لیکن گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ۔ یہ انسیت کی مثال ہے کہ اس وقت اتنی انسیت ہے اس سے، ایسے وہاں مونس اور ساتھی جو ہیں وہ اب آدمیوں کی دنیا سے آدمی جا رہا ہے ایک دنیا میں، تو وہاں انسان کے اچھے عمل اس کے ساتھ ہوں گے اور خوش و خرم ہوگا یہیں سے۔ موت کے وقت صحیح حدیث میں تفصیلی روایت فضائل میں کسی جگہ شیخ نے لکھی ہے، جب مومن بندے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جنت سے وہاں گلدستے 500 فرشتے حضرت اسرائیل کے ساتھ پورا وفد آتا ہے۔ وہ گورنمنٹ سروس والوں کو ریٹائر کرتے ہیں تو بھیجتے ہیں ان کے سنمان کے ساتھ، ایسے وہ ان کو لے جا رہے ہیں یہاں سے دنیا سے کہ بہت نیک بھلا آدمی ہے۔ آدمی اپنی نیکی کے بقدر، بھلائی کے بقدر اس عزت و اعزاز کا مستحق ہوتا ہے، اور 500 فرشتے گلدستے لے کر آتے ہیں اور اس کو بشارتیں سناتے ہیں، اس کو بشارتیں سنا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ بشارت ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ نص ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ فرشتے، اچھے فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کی بھی معیت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے آدمی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ آدمی کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، معیت کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ایک صفت وہ بھی ہے صبر والوں کے ساتھ، لیکن صابر نیک ہو، صابر نیکی کی صفت کے ساتھ ہو، نمازی ہو، اللہ کے حکم پورا کرنے والا ہو، تو اس وقت بھی وہاں وہی ہے۔
नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ हैं, कब्र में साथ में होंगे, कोई टेंशन नहीं है। कब्र भी कहेगी तेरा आना मुबारक है, खुश आमदेद। जितने लोग ज़मीन पर चल रहे थे उन सब में मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत, और मुंतहाए नज़र वसी हो जाती है। आदमी जहाँ तक देख सके देख सकता है, नेमतें नज़र आ रही है, जन्नत के बागात हैं, नहरें हैं, और ये राहत का आदमी का वो दौर है वहाँ जो लंबा ज़माना होगा। कितना है किसी को पता नहीं, इसलिए कि क़यामत कब है वो किसी के इल्म में नहीं है। इसलिए हम जितना यहाँ रह रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ रहना है, उससे ज़्यादा वहाँ है। फिर वहाँ से मैदान महशर में अल्लाह पाक सबको उठाएगा, ज़मीन को फैलाएगा और ज़्यादा वसी करेगा, रबड़ की तरह। रबड़ को खींचते हैं तो बड़ा चौड़ा होता है, ऐसे ज़मीन में इस तरह की वसअत पैदा कर दी जाएगी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, उन सबको अल्लाह जमा करेगा। ये आखिरत के अहवाल हैं जिसके मुज़ाकरों की ज़रूरत है ताकि हम उसकी फ़िक्र में लगें। यहाँ के हालात के इतने मुज़ाकरे हैं कि आदमी रोज़ाना बावजूद है कि उसके पास खाना मौजूद है, पहनना मौजूद है, मकान मौजूद है, लेकिन रोज़ाना उसी के चक्कर में, उसी की फ़िक्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आखिरत को ज़्यादा खोला ताकि लोग आखिरत की फ़िक्र में लगे रहें, क्योंकि वही असल जगह है। ये तो सारा धोखा ही धोखा है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो नज़र का धोखा है, असल आखिरत है। और उसी की तैयारी के वास्ते अल्लाह पाक ने यहाँ भेजा है कि मैदान महशर हमारे सामने रहे हर वक्त। हशर का मैदान, हज में जाने वालों के सामने अरफात का मैदान होता है। यहीं से वो पीछे जो जाकर आए वो सुनाते हैं, भाई देखो वहाँ ये साथ में रखना, ऐसे एक थैली रखना, ऐसे चप्पल रखना, पानी की बोतल साथ में रखना, बिस्किट के पैकेट साथ में रख। अरे हिदायत देते ना दूसरों को, बिना जाओगे तो वहाँ ये रखना, वहाँ ये रखना। वो पहले जो जाकर आए वो बताते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई जाकर आया नहीं है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सच्ची खबर पहुँचाई है लोगों को। अब अक्लमंद है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की खबर पर यकीन करके वहाँ की तैयारी करता रहे कि वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वहाँ कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कोई किसी को नहीं पहचानता होगा। यहाँ दुनिया में देख लेते हैं, कोई हाल होता है, कोई मुसीबत होती है तो रिश्तेदार एक दूसरों को नहीं पहचानते हैं, अपनी नफ्सा नफ्सी में है। ऐसे वो दिन हैं, एक शदीद ज़लज़ला है वो, इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, एक बड़ा ज़लज़ला होगा। वहाँ कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी है हर तरफ। वहाँ आदमी को उसका अमल काम देगा। वहीं अमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, ज़र्रा बराबर भी नेकी आदमी के पास है तो उसका वज़न किया जाएगा। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, कि क़यामत के दिन हम तर इंसाफ की तराजू कायम करेंगे और उसमें वज़न अमाल होगा। नमाज़ें तोली जाएगी, रोज़े तोले जाएंगे, ज़कात व खैरात तोली जाएगी और क्वालिटी देखी जाएगी। तोल भी होगा और क्वालिटी भी, कि इखलास कितना इसमें है। दुनिया में भी कि वज़न भी होता है, क्वालिटी भी, दोनों चीज़ें देखते हैं कि वज़न कितना है और क्वालिटी कैसी है। वहाँ ये दोनों चीज़ों की परख होगी कि नमाज़ें बहुत सारी है लेकिन क्वालिटी कैसी है, किस क्वालिटी की। अगर काबिल कबूल हैं तो फिर वो नमाज़ों का अजर होगा। और सबसे पहला हिसाब हदीसों में है कि नमाज का होगा। पहला हिसाब, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, नमाज सबसे पहले तोली जाएगी। पाँचों वक्त की नमाजों का क्या हाल है। और अगर नमाज अच्छी निकली तो हदीसों में है कि बाकी चीज़ों के लिए उसको दरगुजर कर दिया जाएगा। और अगर नमाज में कमी है तो फिर सारे रजिस्टर खुलेंगे, सारी चीज़ें खोली जाएगी। तो वहाँ वज़न अमाल हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, सिला रहमी। सबसे बड़ी चीज़ जो तराजू को वज़नदार करने वाली है वो हुस्न अखलाक है।
سب سے زیادہ وزن جس کا ہوگا وہ آدمی کے اخلاق ہے، اس سے سب سے زیادہ وزن بنے گا۔ وزن بنتا ہے زیادہ چیزوں سے، ارے بھائی جیسے کھوپرا پاک میں شکر زیادہ ڈال دو تو وزن بن جاتا ہے، شکر وزن بڑھا دیتا ہے اس کا۔ ایسے بعض چیزوں کو پانی میں ملا دو تو پانی کے وزن سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایسے وزن کرنے کے لیے دنیا میں ملائی جاتی ہے چیزیں، ملاتے ہیں وزن بڑھ جاوے تو قیامت میں ترازو کو زیادہ بھاری کرنے والی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق، آدمی کا لوگوں کے ساتھ کا ویوہار اور برتاؤ حدیثوں میں آتا ہے، اچھے اخلاق والوں کا جو ہے وزن بڑھ جائے گا وہاں۔ تو یہ مراحل ہیں ہمارے، وہاں وزن ہوگا اعمال کا۔ پھر وہاں اگر کسی کا پلہ بھاری ہوا تو وہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کا برابر ہے۔ یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو خوش خرم سب کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو۔ اور جس کا وزن کم پڑ گیا وہ مارا مارا پھرے گا ایک نیکی کے لیے، اس کے قصے ہیں حدیثوں میں، ایک نیکی کے لیے آدمی پھر رہا ہوگا، بیوی بچے شوہر بھائی سب بھاگ جائیں گے۔ تو یہ احوال آخرت ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے تفصیل سے بہت سارے احوال کیے لکھے، اور بزرگوں کیا ہے معمول رہا کہ وہ احکام کو بھی اور احوال آخرت کو بھی روزانہ سنتے تھے، باوجود یہ کہ بہت بڑے درجے پر ہوتے تھے، لیکن روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کو 1 گھنٹہ۔ اور جو پرانے بادشاہ تھے سلاطین، مسلمان بادشاہ، وہ رات میں مجلسیں لگاتے تھے، ان کے قصے ہارون الرشید کے، مامون الرشید کے، تو علماء کی مجلسیں لگا کر ان سے آخرت کی حدیثیں سنتے تھے رات میں۔ دن بھر حکومت کے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، رات میں جو ہے وہ اس قسم کی حدیثیں ان سے سنتے تھے تاکہ دل نرم رہے، آخرت کی فکر باقی رہے اور اپنی تیاری میں آدمی لگے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچاوے، اور مہا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے احوال آخرت کو سننا ہے تاکہ دل میں نرمی رہے، پھر آدمی نرم پڑ جائے گا، پھر آدمی حق چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بھائی نہیں لینا ہے، ایسا مال نہیں لینا، پھر آدمی جواز نہیں نکالے گا، بلکہ عزیمت پر آئے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ جھوٹ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ غبن کے ساتھ آ رہا ہے، یہ نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس سے میری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے، احوال آخرت، موت، قبر، حشر، نشر، اور رغبت پیدا کرنے والے احوال جنت کے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کھول کے جنت کو واضح کیا ہے کہ اس کا داخلہ اس طرح ہوگا، وہاں کا دروازہ ایسا ہوگا، اور جنت کی چوڑائی قرآن میں بھی اللہ نے بیان کی کہ زمین آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اور عموماً کوئی بھی چیز ہو چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی اس چوڑائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہماری صفیں 4 فٹ 4.25 فٹ چوڑی ہے، لیکن لمبی کتنی ہے؟ عامةً کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے، تو اللہ نے چوڑائی بیان کی، لمبائی بیان نہیں کی ہے۔ زمین آسمان کے برابر خالی اس کی چوڑائی ہے جو متقین کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اس کی نعمتوں کو کھولا ہے کہ وہاں ایسے باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، اور وہاں پر سونے چاندی کے محل ہیں، سونے چاندی کے محل ہیں، اور اس کے لیے اعمال ہیں۔ اس کے لیے یہاں کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہاں جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہوگی اس کا حساب کر کے وہاں دیا جائے گا، کہ یہاں آدمی کی جتنی پراپرٹی زیادہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو چاہیے تھا کہ بھائی دنیا میں پراپرٹی بناوے کہ جتنی پراپرٹی ہوگی اتنی وہاں جنت میں ملے گی، لیکن وہاں جنت کے جو گھر ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کے لیے تو اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی نزاع ہو گیا، سامنے والا آدمی الٹا سر پڑ گیا اور حق پر ہوں میں، لیکن میں نے جھگڑا چھوڑ دیا، بھائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے تم لے لو، تو ایسے آدمی کو اللہ پاک جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دے گا، جنت کے بیچ میں محل دے گا اسے، کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، کہ جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے،
अवाबीन की रकातों के बारे में जो आदमी पढ़ता है उसको, कि ये आसान है, गरीब से गरीब आदमी जन्नत में महल बना सकता है, गरीब आदमी, तो वहां जन्नत में महल बने हमारा और वो शानदार और आलीशान हो, क्योंकि वहां रहना ज्यादा है, उसकी लालच पैदा हो, इसके लिए फजाइल है। और अहवाल आखिरत में जन्नत को तफसील से सुना जाए, बोला जाए, उसकी बातें हों। ये जो रोजाना सुबह शाम प्लॉट की, जमीनों की, जागीरों की, गुंठों की, इन सब जगह पर एकदम भाई जरूरतमंद लोग उसको बोल रहे हैं, जिनको बेव शिरा करना है, खरीदना बेचना है, या जिनको अपनी प्रॉपर्टी जायदाद हो, लेकिन जितना वो बोल रहा है उससे ज्यादा मैं और आप बोल रहे हैं कि प्लॉट लेना एक को, लेकिन उसकी बातें 10 कर रहे हैं। जमीन खरीदनी एक आदमी को, लेकिन उसकी बातें 50 आदमी कर रहे हैं। तो जैसे जिस रग़बत और शौक़ से दुनिया की ज़मीन और जागीरों की बातें हो रही है, उससे कहीं गुना ज़्यादा शौक़ के साथ हम आपस की मजलिसों में जन्नत की बात करें। हमारी सारी रग़बतों का सामान वहाँ है, जितनी रग़बतें यहाँ हैं, ज़मीन जागीर में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में और औरत में, वो सारी रग़बतों का सामान अल्लाह पाक ने जन्नत में तैयार कर रखा है। और उसकी तफसील को कुरान में और फिर मज़ीद उसकी तफसील को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान किया है। जन्नत की औरत का तज़किरा किया कुरान में, वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। बड़ी आंखों वाली हूर होगी वहाँ। औरत में रग़बत है, हर इंसान को रग़बत है, उसको दुनिया में उस रग़बत के पूरा करने के लिए निकाह का हुक्म दिया कि निकाह के ज़रिए से अपनी इस रग़बत को पूरा करें, बाकी अपनी नज़र बचाए रखें। इस औरत में लालच करे, जन्नत की उस औरत में, और उसके लिए आदमी अमल करे। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उनके अमलों के बदले में मिलेगा, ना फरमानी के बदले में नहीं होगा वो। तो इसलिए ज़रूरत इसकी है कि हम अपने आप को मुतवज्जे करें, अहवाल आखिरत का मुज़ाकरा करें आपस में, बच्चों से, बीवी से, भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से। ये तबलीग के काम से यही चाहा जा रहा है कि रोज़ाना 2-2 आदमी मिलकर 2, 4, 5 को मिलें और उनसे ईमान, आमाल, अखलाक, इखलास, आखिरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इन सारी चीज़ों की बातें माहौल में ज़िंदा हो। तश्कील तो उसमें छठा नंबर है। तबलीग में जो तश्कील है वो उसका आखिरी एक हिस्सा है, उससे पहले 5 बातें हैं। उसकी बातें घर घर में, मोहल्ले में, बाज़ारों में, गलियों में, सब जगह शुरू हो, ताकि दुनिया का तज़किरा कम होकर, दुनिया का असर दिलों से कम होकर आखिरत का असर बढ़ जावे और आमाल वाली ज़िंदगियाँ वजूद में आ जावे, जिसके ज़रिए से आदमी अपने लिए भी मुफीद बने और अपने दूसरे भाई बहनों के लिए भी मुफीद बन जाए। तो इसकी फ़िक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमाए।